السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے بعد بستر پر لیٹے تاکہ کچھ دیر آرام کر لیں اور رات کو گشت کے لیے تازہ دم ہو سکیں، لیکن خلیفۃ المسلمین کو ایرانی سرحد پر لڑی جانے والی جنگ کے پیش نظر نیند نہیں آ رہی تھی۔ ڈاک کے ذریعے انہیں معلوم ہوا کہ لشکر اسلام جو ہی اس قابل ہوتا ہے کہ ایک زوردار حملے سے ایرانیوں کو پسپا کر دے، کسی نہ کسی طرف سے انہیں کمک پہنچ جاتی ہے اور وہ دوبارہ اپنی قوت کو مجتمع کر کے مسلمانوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں۔ امیر المؤمنین کو بتایا گیا کہ ابلا شہر سے ایرانیوں کو کمک پہنچائی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ ابلا شہر کو فتح کرنے کے لیے لشکر روانہ کروں گا تاکہ ایرانیوں کو کمک موصول ہونے کا راستہ بند کر دیا جائے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس افرادی قوت کی بہت کمی تھی، اس لیے کہ نوجوان اور بوڑھے راہ خدا میں جہاد کے لیے روانہ ہو چکے تھے اور ان کے بعد مدینہ طیبہ میں چند افراد موجود تھے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا معروف حربہ استعمال کیا، وہ یہ کہ افرادی کمی کو تجربہ کار سپہ سالار کے ذریعے پورا کیا جائے۔ مدینہ میں موجود تمام افراد کی فہرست سامنے رکھ کر ہر ایک کی صلاحیتوں کا بغور جائزہ لینے لگے۔ بڑی طویل سوچ بچار کے بعد یکدم یہ کہتے ہوئے نعرہ زن ہوئے، میں نے اسے پا لیا، ہاں میں نے اسے پا لیا۔ پھر بستر پر دراز ہوتے ہوئے فرمانے لگے، یہ ایک ایسا مجاہد ہے جس نے بدر، احد، خندق اور دیگر غزوات میں کارہائے نمایاں اثر انجام دیے۔ اس کی تلوار اور تیر کا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا۔ پھر اسے حبشہ اور مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ وہ ان خوش نصیب 7 مسلمانوں میں سے ایک ہیں جنہیں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب صبح ہوئی تو امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عتبہ بن غزوان کو میرے پاس لاؤ۔ ان کی کمان میں 319 مجاہدین کا لشکر ابلا کی طرف روانہ کر دیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ میں تمہاری طرف مزید مجاہدین بھی بھیجوں گا۔ جب یہ چھوٹا سا لشکر کوچ کرنے کے لیے تیار ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لشکر عتبہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمانے لگے، عتبہ دیکھنا، میں تجھے سرزمین ابلا کی جانب روانہ کر رہا ہوں۔ یہ دشمن کے قلعوں میں سے ایک مضبوط قلعہ ہے، میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے پر امید ہوں کہ وہ تیری مدد کرے گا۔ جب وہاں جا کر پڑاؤ کرو تو سب سے پہلے وہاں کے باشندوں کو اللہ تعالی کی طرف دعوت دینا، ان میں سے جو تیری بات مان جائے اسے قبول کر لینا اور جو انکار کرے اس سے جزیہ وصول کرنا۔ اگر وہ جزیہ دینے سے انکاری ہوں تو بے خوف و خطر ان کی گردن پر تلوار چلانا۔ اے عتبہ، اپنے منصب کا خیال کرنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، کبر و نخوت سے بچنا، کہیں یہ تمہاری آخرت خراب نہ کر دیں۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو، تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا اعزاز حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے ذلت کے بعد عزت دی، کمزوری کے بعد قوت عطا کی۔ تم اس وقت لشکر کے امیر اور ہر دل عزیز قائد ہو۔ تم جو بات کہو گے اسے غور سے سنا جائے گا، تم جو حکم دو گے اسے بلا چون چراں مانا جائے گا۔ دیکھنا کہیں اس نعمت کو غلط استعمال نہ کر بیٹھنا کہ آخرت میں پچھتانا پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا یہ لشکر لے کر روانہ ہو گئے۔ اس لشکر میں ان کی اہلیہ کے علاوہ دیگر 5 مجاہدین کی بیگمات بھی شامل تھیں۔ ابلا شہر کے قریب ایک سرسبز جگہ پر پڑاؤ کیا۔ لشکر کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ جب بھوک نے زور پکڑا تو حضرت عتبہ نے کہا کہ کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر کے لائیں۔ وہ خوراک تلاش کرنے کے لیے چل پڑے تاکہ بھوک کا مداوع ہو سکے۔ یہاں ایک دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ ان میں سے ایک نے بتایا، ہم کھانا کھانے کے لیے کوئی چیز تلاش کر رہے تھے۔ ہم چلتے چلتے درختوں کے ایک جھنڈ میں داخل ہوئے۔ وہاں 2 مٹکے پڑے ہوئے تھے، ایک میں کھجوریں تھیں اور دوسرے میں سفید رنگ کے چھوٹے چھوٹے دانے تھے جن پر زرد رنگ کا چھلکا تھا۔ ہم دونوں مٹکے اٹھا کر لشکر کے پاس لے آئے۔ ہم میں سے ایک ساتھی نے اس مٹکے کو دیکھا جس میں سفید رنگ کے دانے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ تو زہر ہے جو دشمن نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اس کے قریب نہ جانا۔ ہم کھجوروں کی طرف لپکے اور انہیں کھانا شروع کر دیا۔ اتنے میں ایک گھوڑا اپنی رسی توڑوا کر سیدھا اس مٹکے کی طرف آیا اور انہیں کھانا شروع کر دیا۔ بخدا ہم نے ارادہ کیا کہ اس گھوڑے کو ذبح کر دیں ورنہ زہر سے اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ ایک ساتھی نے کہا، رہنے دیجئے، میں رات بھر پہرا دوں گا، اگر مرنے لگا تو پھر میں اسے فوراً ذبح کر دوں گا۔ جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ گھوڑے کو کچھ بھی نہیں ہوا تو میری بہن نے کہا، بھائی جان، میں نے اپنے والد سے سنا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے
کہ زہر کو اگر آگ پر بھون دیا جائے تو اس سے کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ پھر بہن نے تھوڑے سے دانے لیے، ہانڈیاں میں ڈالے اور نیچے آگ جلا دی۔ تھوڑی دیر بعد کہنے لگی، آؤ دیکھو ان کا رنگ کس طرح سرخ ہو گیا ہے اور چھلکا اتر رہا ہے، اندر سے سفید رنگ کے دانے برآمد ہو رہے ہیں۔ ہم نے کھانے کے لیے وہ دانے ایک پیالے میں ڈالے تو امیر لشکر نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ۔ ہم نے کھائے تو بڑا مزہ آیا۔ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اس کا نام چاول ہے۔ ابلا جسے فتح کرنے کے لیے حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ چڑھائی کی تھی۔ دجلہ کے کنارے پر واقع یہ ایک محفوظ شہر تھا۔ ایرانیوں نے یہاں اسلحہ اکٹھا کرنے کے لیے اسٹور بنا رکھا تھا اور قلعہ کی برجوں پر اپنے دشمن پر نگاہ رکھنے کے لیے رصد گاہیں بنا رکھی تھی۔ ان تمام تر انتظامات اور اپنی افرادی قوت اور اسلحہ کی کمی کے باوجود حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی کارروائی کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ لشکر میں صرف 600 جنگجو تھے۔ تلواروں اور نیزوں کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اب صرف خداداد صلاحیتوں سے ہی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نیزوں کی لکڑیوں پر جھنڈے آویزاں کر کے لشکر میں شامل عورتوں کے ہاتھوں میں تھما دیتے اور انہیں حکم دیا کہ لشکر کے پیچھے چلیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا جب ہم شہر کے نزدیک پہنچ جائیں تو ہمارے پیچھے اس قدر غبار اڑائیں جس سے فضا اٹھ جائے۔ جب لشکر اسلام ابلا شہر کے قریب پہنچا تو ایرانی لشکر باہر نکلا۔ جب انہوں نے اپنی طرف پیش قدمی دیکھی اور دیکھا کہ جھنڈے ان کے پیچھے لہرا رہے ہیں، نیز ان کے پیچھے غبار سے پوری فضا بھری ہوئی ہے، تو ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ تو مقدمۃ الجیش ہے، لشکر کا ہراول دستہ ہے۔ ان کے پیچھے بہت بڑا لشکر غبار اڑاتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، ہم ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، بہت کم ہیں۔ ان کے دل مرعوب ہو گئے، گھبراہٹ کے عالم میں جلدی جلدی اپنی ایسی قیمتی اشیاء اٹھائیں جن کا وزن بہت کم تھا، اور ان کشتیوں میں بیٹھ کر بھاگ گئے جو ہنگامی حالات سے نپٹنے کے لیے دریائے دجلہ کے کنارے لنگر انداز تھیں۔ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جانی نقصان کے بغیر فاتحانہ انداز میں ابلا میں داخل ہوئے۔ پھر اس کے بعد ارد گرد کے شہروں اور بستیوں کو بھی فتح کر لیا۔ یہاں سے اتنا مال غنیمت ملا جسے شمار نہیں کیا جا سکتا، اور ہر اندازے کو مات کر گیا، یہاں تک کہ کامیابی کے بعد ایک مجاہد مدینہ منورہ واپس لوٹا تو لوگوں نے اس سے پوچھا، ابلا میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا، بھلا کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اللہ کی قسم، میں انہیں اس حال میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ سونے اور چاندی میں کھیلتے ہیں۔ لوگ پروانہ وار ابلا میں رہائش اختیار کرنے کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ لشکر اسلام کا ان مفتوحہ شہروں میں زیادہ دیر ٹھہرنا انہیں آرام طلب بنا دے گا، اور یہ مجاہد یہاں کے باشندوں کی عادات اپنا لیں گے اور ان کے جنگی عزائم ماند پڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف خط لکھا اور ان سے بصرہ شہر آباد کرنے کی اجازت طلب کی اور مجوزہ جگہ کی نشاندہی بھی کر دی۔ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ شہر آباد کرنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نئے شہر کا نقشہ بنایا۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑی مسجد تعمیر کی۔ اس مسجد کو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی تمام تر مساعی کے ساتھ مرکز بنایا۔ یہیں پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قافلے ترتیب دیے جاتے۔ مسجد کے ذریعے ہی انہوں نے دشمن خدا پر غلبہ حاصل کیا، اس لیے شہر میں فوجیوں نے اپنے گھر بھی تعمیر کیے۔ لیکن حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر نہیں بنایا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ خیمے میں ہی رہائش رکھی اور اپنے دیں اس پر خوش تھے۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بصرہ میں رہائش پذیر مسلمانوں کے دلوں میں ایسی دنیا اندر آتی ہے جس سے انسان کا دل غافل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ تھوڑا عرصہ پہلے وہ لوگ جو چاول جیسے کھانے سے بھی نہ آشنا تھے، وہ اب ایرانیوں کی طرح لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ انہیں اس دنیا سے اپنے دین کا خطرہ لاحق ہوا اور دنیا سے اپنی آخرت خراب ہونے کا اندیشہ پیدا ہوا، تو لوگوں کو کوفہ کی مسجد میں جمع کیا اور یہ خطاب فرمایا، لوگو، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تم یہاں سے ایک ایسے گھر کی طرف منتقل ہونے والے ہو جس پر کوئی زوال نہیں ہوگا، تو وہاں نیک اعمال لے کر جاؤ۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 7 اصحابہ میں سے ہوں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ہم درختوں کے پتے کھا کر گزارا کیا کرتے تھے،
جس سے بعض اوقات ہمارے منہ زخمی ہو جاتے۔ ایک روز گری ہوئی چادر ہمارے ہاتھ لگی، میں نے اسے پھاڑ کر 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کو میں نے بطور تہمت باندھا اور دوسرا حصہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہبند باندھنے کے لیے دیا۔ اب ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی شہر کا گورنر ہے۔ میں اس بات سے اللہ کے حضور پناہ مانگتا ہوں کہ میں اپنے تئیں عظیم بنوں اور اللہ کے ہاں ذلیل شمار کیا جاؤں۔ پھر حاضرین میں سے ایک کو اپنا نائب مقرر کیا اور انہیں الوداع کہہ کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ جب امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا استعفیٰ قبول نہ کیا اور انہیں واپس جا کر اپنا منصب سنبھالنے کا حکم دیا۔ انہوں نے بادل نخواستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم مانا اور اپنی اونٹنی پر سوار ہو گئے اور یہ دعا کی، الہی مجھے واپس نہ لانا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی۔ مدینہ منورہ سے ابھی تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ اونٹنی لڑکھڑائی اور حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سر کے بل گرتے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب نماز کے متعلق کچھ واقعات سماعت فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، بلا شک و شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، تو اس قدر روئے کہ روتے روتے آنکھیں ورم کرائیں۔ صحابہ کرام فیضان رسالت سے براہ راست فیض یاب تھے۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کے احکام و امر کی تعلیم و تربیت پائی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ نماز کی حقیقت و اہمیت کیا ہے اور نماز کے لیے خشوع و خضوع اور حضور قلب کس قدر ضروری ہے، ان چیزوں کا مشاہدہ صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کیا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام کی نماز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا پرتو اور عکس تھی۔ خشوع و خضوع کسے کہتے ہیں اور اس کی عملی صورت کیا ہوتی ہے، اسے صحابہ کرام اور خاصان خدا کی نماز اور عبادت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جاگ کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے۔ آپ نماز میں ایسی صورتیں پڑھتے جن میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر یا خدا کی عظمت اور جلالت کا بیان ہوتا، اور ان چیزوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے روتے ہچکی بن جاتے۔ حضرت عبداللہ بن سداد بیان کرتے ہیں کہ میں پچھلی صف میں ہوتا تھا، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی مصیبت اور اپنے رنج کا دکھڑا اللہ ہی کے آگے روتا ہوں پڑھتے، اور اس زور سے روتے کہ میں ان کے رونے کی آواز سنتا۔ نماز میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گریہ ازاری کا واقعہ کچھ شاذ نہ تھا، اکثر ان پر یہ حالت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، بلا شک و شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا اور اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، تو اس قدر روئے کہ روتے روتے آنکھیں ورم کرائیں۔ ایک نماز میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، جب گناہ گار لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے دوزخ کی ایک تنگ جگہ میں ڈال دیے جائیں گے تو موت موت پکاریں گے۔ یہ آیت پڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا خوف و خشوع طاری ہوا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس طرح کی آیتوں کا ایسا ہی اثر ہوا کرتا ہے تو سمجھتے کہ آپ واصل بحق ہو گئے۔ ایک بار فجر کی نماز میں سورہ یوسف شروع کی، جب اس آیت پر پہنچے، یوسف کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئیں اور وہ جی ہی جی میں گھٹنے لگے تو زار و زار رونے لگے، یہاں تک کہ قرات جاری رکھنا دشوار ہو گیا، مجبور ہو کر رکوع میں چلے گئے۔ صائب بن یزید اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قحط کا زمانہ تھا، میں نے آدھی رات کو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور دعا میں بار بار کہہ رہے تھے، اے اللہ ہم لوگوں کو قحط سے ہلاک نہ کر، اس بلا کو ہم سے دور کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو اتنی دیر کھڑے رہتے کہ لوگ سمجھتے کہ وہ بھول گئے، اور 2 سجدوں کے درمیان بھی اتنی ہی دیر لگاتے کہ لوگوں کو یہی خیال گزرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد کا بیان ہے کہ ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھا کر دائیں جانب رخ کر کے بیٹھ گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے رنج و غم کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ طلوع آفتاب تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح بیٹھے رہے۔ اس کے بعد بڑے تعصب کے ساتھ اپنا ہاتھ پلٹ کر فرمایا، خدا کی قسم میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے، آج ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کی صبح اس حال میں ہوتی کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہوتے، چہرے غبار آلود اور زرد ہوتے،
وہ ساری رات اللہ کے حضور سجدے میں پڑے ہوتے، کھڑے کھڑے قرآن مجید پڑھتے ہوتے، کھڑے کھڑے تھک جاتے تو کبھی ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر سہارا دے لیتے اور کبھی دوسرے پاؤں پر۔ وہ خدا کا ذکر کرتے تو کیف و اثر سے اس طرح جھومتے جیسے ہوا میں درخت حرکت کرتے ہیں، اور اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے اتنے آنسو بہتے کہ ان کے کپڑے تر ہو جاتے تھے۔ ایک اب کے لوگ ہیں کہ غفلت میں رات گزار دیتے ہیں، نماز کا وقت آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ ایک بار ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ یہ اس بار کے اٹھانے کا وقت ہے جسے اللہ تعالی نے آسمان و زمین اور پہاڑ پر پیش کیا، تو ان سب نے اس بار کے اٹھانے سے ڈر کر انکار کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ وضو کرتے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ کسی نے پوچھا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک بڑے جبار بادشاہ کی پیشی میں کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر وضو کر کے مسجد میں تشریف لے جاتے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر کہتے کہ اے اللہ، تیرا بندہ تیری ڈیوٹی پر حاضر ہے، اے بھلائی کرنے والے خدا، تیرا بد اعمال بندہ تیرے حضور آیا ہے، تو نے حکم دیا ہے کہ ہم میں جو اچھا ہے بروں سے درگزر کرے، بس تو اچھا خدا ہے اور میں تیرا بد اعمال بندہ ہوں، اے کرم کرنے والے میری برائیوں سے ان خوبیوں کے طفیل جن کا تو مالک ہے درگزر فرما۔ اس دعا کے بعد مسجد میں داخل ہوتے۔ ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی، جب اسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ قبرستان آ کر تھیلی نکالنے کے لیے اس نے اپنی بہن کی قبر کھود ڈالی۔ ایک دل دہلا دینے والا منظر اس کے سامنے تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی اور صدمے سے چور چور روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا پیاری امی جان، میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا افسوس، تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز قضا کر کے پڑھا کرتی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو باجماعت نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔